حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جملہ فعلیہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی، جس میں فعل ماضی کو سمجھا اور پھر فعل ماضی کے اوزان کو سمجھا کہ فعل ماضی جو ہے کبھی فعلہ کے وزن پر آتا ہے، کبھی فعیلہ کے وزن پر آتا ہے، کبھی فعولہ کے وزن پر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جملہ فعلیہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے مفعول کو بھی دیکھا۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ فاعل پر پیش آئے گا اور مفعول پر زبر آئے گا۔ تو آئیے ہم لوگ جملہ فعلیہ کی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس سچ بولنے کے لیے ایک لفظ ہے صدقہ۔ صدقہ کے معنی ہیں سچ بولنا۔ اب یہ صدقہ سے ہم فعل ماضی کی گردان کریں گے، یعنی پورا 14 صیغے بولیں گے، جس طرح ہم نے فعلا، فعلا، فعلو وغیرہ کو بولا تھا، اسی طرح صدقہ سے بولیے۔ تو گردان کریے: صدقہ، صدقہ، صدقو، صدقت، صدقتا، صدقنا، صدقتا، صدقتما، صدقتم، صدقتی، صدقتما، صدقتن، صدقتو، صدقنا۔ تو یہ صدقہ صیغہ نمبر پہلا ہے۔ اس کا معنی ہے اس نے سچ کہا۔ صدقہ، اس نے سچ کہا۔ اس میں ہوا ضمیر فاعل پوشیدہ ہے دوستو۔ صدقہ، اس نے سچ کہا، تو اس نے کے لیے جو لفظ ہے ہوا ہے، ہم نے بتایا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں کبھی فاعل چھپا ہوتا ہے، کبھی فاعل ظاہر ہوتا ہے۔ جب فاعل چھپا ہوتا ہے تو اس وقت ضمیروں کو فاعل مانا جاتا ہے کہ ضمیر اس میں فاعل کی حیثیت سے چھپی ہوئی ہے۔ تو صدقہ، اس نے سچ کہا۔ اچھا، صدقہ کے ساتھ ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں، ایک فاعل لاتے ہیں، جیسے صدق اللہ، صدق اللہ۔ اب اس کا معنی ہوگا اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ کہا۔ اب اس میں دیکھیے اللہ جو ہے یہ فاعل ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی فاعل پر پیش آئے گا۔ تو اللہ پر آپ دیکھیے اللہ کے آخری والے حرف ہاں پر پیش آیا ہوا ہے۔ تو صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ اچھا، گواہی دینے کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے شہیدہ۔ شہیدہ کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، اور ہم اس سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ بولتے ہیں شہیدہ، اس نے گواہی دی۔ اب اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل چھپا ہوا ہے، مگر ہم شہیدہ کے ساتھ فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں شہید شاہدن، شہیدہ شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ شہیدہ گواہی دی، شاہدن ایک گواہی دینے والے نے، شہیدہ شاہدن ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ ہمارے پاس پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے ایک لفظ ہے سآلہ۔ سآلہ کے معنی ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ اب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے سآلہ، اس نے سوال کیا۔ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل چھپا ہے۔ اب ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے بولتے ہیں سأل سائل، سأل سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ اچھا، لکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے کتبہ۔ کتبہ لکھنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب فعل ماضی کا پہلا نمبر صیغہ ہے کتبہ، اس نے لکھا۔ معنی کیا ہوگا؟ اس نے لکھا۔ اب اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل چھپا ہے۔ اب ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں کتب اللہ، کتب اللہ، اللہ نے لکھا۔
وعدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے وعدہ. وعدہ کے معنی ہے وعدہ کرنا. اب فعل ماضی کا پہلا صیغہ آپ بولیے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. اب فاعل کو ظاہر کر کے ہم بولتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں وعد اللہ المؤمنین، وعد اللہ المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا. اب دیکھیے وعدہ یہ فعل ماضی ہے، اللہ یہ فاعل ہے، حالت رفع میں گئے. المؤمنین یہ مفعول ہے دوستو، مفعول. ہم نے بتایا تھا کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ مؤمنین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے اور حالت نصب میں ہے. وعد اللہ المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا. وارث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے، سلیمان داؤد کے وارث بنے. ورثہ فعل ماضی ہے، سلیمان فاعل ہے جو ظاہری صورت میں ہے، حالت رفع میں ہے. تو اس کا معنی ہوا کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے. اچھا دیکھیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے قتل کرنے کے لیے. قتل کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے قتلہ. قتلہ مانے قتل کرنا. تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ قتلہ، اس نے قتل کیا. اب ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح جملہ بولتے ہیں قتل داؤد و جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. قتل فعل ماضی ہے، داؤد یہ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، پیش آیا ہے. جالوتا مفعول ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ بن گیا ہے دوستو. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. رحم کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے رحیمہ. رحیمہ مانے رحم کرنا. پہلا صیغہ ہے رحیمہ، اس نے رحم کیا. اب فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں رحم اللہ، رحم اللہ، اللہ نے رحم فرمایا، اللہ نے رحم کیا. من فعل ھذا، من فعل ھذا، یہ کس نے کیا. من مانے کون، فعل مانے کیا، ھذا مانے یہ. تو یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا. من عمل صالحا، جس نے اچھا کام کیا. من مانے جس نے، عملہ مانے کام کیا اور صالحا مانے اچھا. من عمل صالحا، جس نے اچھا کام کیا. آنے کے لیے دوستو ہمارے پاس ایک لفظ ہے جاء. جاء مانے آنا. اب یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ جاء معنی ہوا وہ آیا، جاء وہ آیا. اب ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اس کے ساتھ میں اور اس طرح بولتے ہیں جاء رجل، جاء رجل، ایک مرد آیا، ایک مرد آیا. اسی طرح چاند کو مدھم پڑھنے کے لیے، چاند کو پھیکا پڑھنے کے لیے ایک لفظ آتا ہے خسفہ. یعنی خسفہ کے معنی ہوتے ہیں چاند پھیکا پڑ گیا، ماند پڑ گیا. تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ خسفہ، خسفہ وہ ماند پڑا، وہ پھیکا پڑا. فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور بولتے ہیں خسف القمر، چاند پھیکا پڑا، چاند ماند پڑ گیا، چاند پھیکا پڑ گیا. سجدہ کرنے کے لیے دوستو ایک لفظ آتا ہے سجدہ. سجدہ کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنا. اب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا سجدہ، اس نے سجدہ کیا. اس کے ساتھ ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سجد الملائکۃ، سجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. واپس ہونے کے لیے دوستو ایک لفظ آتا ہے رجع. رجع مانے واپس ہونا، لوٹنا. اب پہلا صیغہ جو ہے فعل ماضی کا رجع، وہ واپس ہوا. اب اس کے ساتھ ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں رجع موسیٰ الی قومہ، رجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ اپنے قوم کی طرف لوٹے، موسیٰ اپنے قوم کی طرف واپس ہوئے. مہر لگانے کے لیے دوستو ایک لفظ آتا ہے ختمہ. ختمہ کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانا. اب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ختمہ ہے
اس کا معنی ہوگا اس نے مہر لگایا۔ اب اس کے ساتھ ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا۔ راضی ہونے کے لیے دوستو ایک لفظ آتا ہے رضیہ، رضیہ کے معنی ہوتے ہیں راضی ہونا۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ رضیہ، وہ راضی ہوا۔ اب اس کے ساتھ ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اس سے راضی ہوئے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ ورضو، یہ ردو جو ہے یہ صیغہ نمبر 3 ہے دوستو۔ جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلو کے وزن پر یہ ردو ہے، یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ردو، یہ فعلو کے وزن پر ہے۔ تو یہ فعلو جیسے جمع ہے تو اسی طرح یہ ردو بھی جمع ہے دوستو۔ یہ ردو میں آپ دیکھیے واو اور الف آیا ہوا ہے، ردو میں اس واو اور الف کو یاد رکھیں۔ یہ واو الف جس صیغے کے ساتھ آپ دیکھیں سمجھیے کہ یہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہ ردو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے دوستو۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ لوگ اس سے راضی ہوئے۔ عزیز طلبہ اکرام، پینے کے لیے ایک لفظ آتا ہے شریبہ، شریبہ معنی پینا۔ اب فعل ماضی کا پہلا صیغہ شریبہ معنی ہوگا وہ پیا۔ اب اس کے ساتھ فاعل چھپا ہوا ہے، فاعل چھپا ہوا ہے۔ اب اس میں دیکھیے ہوا ضمیر فاعل کی حیثیت سے چھپی ہے، تو شریبہ اس نے پیا۔ اب ہم پورا جملہ کہتے ہیں فمن شریب منہ فلیس منی، فمن شریب منہ فلیس منی، تو جس نے اس سے پیا پس وہ مجھ سے نہیں، فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک جملہ ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر گئے۔ یہ وجلت دیکھیے دوستو، یہ چوتھا نمبر صیغہ کے وزن پر ہے۔ دیکھیے جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، اسی طرح وجلت تے ساکین ہے، چوتھا نمبر صیغہ تے ساکین ہے دوستو، اور یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے۔ یہ تا ساکین آپ جس بھی صیغے میں دیکھیں سمجھ جائیے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہ فعلت یہ چوتھا نمبر صیغہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، تو اسی کے وزن پر وجلت یعنی تا ساکین کے ساتھ اس میں بھی ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے وجلت۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر گئے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک جملہ ہے حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ حبطت بھی دیکھیے دوستو، یہ صیغہ نمبر 4 کے وزن پر ہے، اس میں بھی دیکھیے تا ساکین ہے، حبطت تا ساکین آیا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ بھی واحد مؤنث غائب ہے۔ آپ اپنے دماغ میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ تا ساکین جس بھی صیغے میں رہے گا وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ عزیز طلبہ اکرام، کسی چیز پر سوار ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے، وہ ہے رکیبہ۔ رکیبہ کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا، گاڑی پہ سوار ہونا، کشتی میں سوار ہونا، تو یہ سوار ہونے کے لیے ہے رکیبہ یہ لفظ ہے۔ اب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا رکیبہ، وہ سوار ہوا۔ فعل ماضی کا دوسرا صیغہ ہوگا رکیبہ، الف کے ساتھ، آخر میں الف کے ساتھ، جیسے فعلا تثنیہ کے لیے فعلا ہے نا، تو اسی طرح ہم رکیبہ سے تثنیہ کہتے ہیں رکیبہ، وہ دو سوار ہوئے، رکیبہ وہ دو سوار ہوئے۔ اب ہم پورا جملہ کہتے ہیں رکیبہ فی السفینتی، رکیبہ فی السفینتی، وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں فشربوا منہ،
फशरिबू मिनहु, बस उन लोगों ने पिया उससे। अब ये शरीबा के माने होते पीना, हमने बताया। अब ये शरीबा दोस्तों सेगा नंबर 3 के वज़न पर है, जैसे फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, इसी तरह है शरीबू, यानी जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। तो फशरिबू मिनहु, तो उन लोगों ने उससे पिया। दोस्तों कत्ल करने के लिए हमने आपको बताया कि एक लफ्ज़ आता है कतला, कतला माने कत्ल करना। उसी से हमारे पास एक सेगा है कतलता, कतलता, तूने कत्ल किया। अब ये कतलता वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है दोस्तों, जैसे फ़अलता, फ़अलता सेगा नंबर 7 फ़अलता है, तो फ़अलता ही के वज़न पर यह कतलता है दोस्तों, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, यानी सामने वाले को बोलने के लिए कि तूने कत्ल किया, मुज़क्कर के लिए। ये ता आप याद रखें, ता पे ज़बर जिस सेगे के साथ ता ज़बर के साथ आएगा वो वाहिद मुज़क्कर का सेगा होगा, उसका माना होगा तू। तो कतलता नफ्सन, तूने एक जान को कत्ल किया। ज़लम तो नफ्सी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अब देखिए दोस्तों ये ज़लम तो ये सेगा नंबर 13 के वज़न पर है। फ़अलतु, फ़अलना, ये ता पेशतु जिस सीगे के साथ आए समझ जाइए वहाँ पर वाहिद मुतकल्लिम का तर्जमा होगा, यानी वहाँ मैं कहा जाएगा। ज़लम तो नफ्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। दोस्तों सुनने के लिए एक लफ्ज़ है समिआ, समिआ माने सुनना। अब पहला सेगा हम कहते हैं समिआ, उसने सुना। इसी तरह हम दूसरा भी सेगा कहते हैं समिआ, उन दोनों ने सुना, समिऊ, उन सब ने सुना। इसी तरह इसी समिआ से हमारे पास जो जुमला है वो है मा समिअना, मा समिअना। अब ये मा समिअना का माना है हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना। ये मा लग गया है दोस्तों जो नहीं का माना दे रहा है। मा समिअना, हमने नहीं सुना। अब ये समिअना जो है दोस्तों ये सेगा नंबर 14 के वज़न पर है, एकदम आखिर वाला सेगा, जैसे फ़अलतु, फ़अलना सेगा जमा मुतकल्लिम है, जैसे ये फ़अलना सेगा जमा मुतकल्लिम है, इसी तरह फ़अलना के वज़न पर मा समिअना है, यानी हमने नहीं सुना, ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है समिअना दोस्तों। वमा कफ़र सुलेमान, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया। वह माने और, मा नहीं के लिए आया है, कफ़रा फ़िल माज़ी का सेगा है पहला नंबर, सुलेमानो फ़ाइल हैं। तर्जमा करिए, वमा कफ़र सुलेमानो, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया। समिअना, ये देखिए सेगा नंबर 14 में बोल रहा हूँ। समिआ, समिआ, समिऊ से सेगा नंबर 14 तक जाइए। समिअ तो समिअना, यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा। समिअना, हमने सुना, हम लोगों ने सुना। इसी तरह ज़लमना अनफुसना, अब ये ज़लमना देखिए नू अलिफ जवन्ना, गौर करिए, ये भी सेगा नंबर 14 है। ज़लमना अनफुसना, हम लोगों ने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अपनी जान पर जुल्म किया। अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है कि आप लोगों ने सेगा को समझने की कोशिश की होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं से नवाजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़ाइल को, फ़ेल को, सेगों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, बार बार वीडियो को सुनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।